وقت ہے کوئی بات نہیں کہ جب بھی کسی مسلم کا کوئی بھی، جیسے جب یہ قاری صاحب جو ہیں انہوں نے تو ان کا پتہ چل گیا ہے، ان کے گواہ بھی سن گئے ہیں، لیکن اس علاقے کے تمام مسلم جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں اور ان کا مرال ویسا ہی ہے، جبکہ رمشا مسیح بے قصور ہونے کے باوجود بھی اس علاقے کے تمام کرسچنوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کے بھاگنا پڑا، جو بہت مشکل بات ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی کرسچن کا مرال جو ہے وہ بہت زیادہ گر چکا ہے، بہت ڈاؤن ہو چکا ہے۔ میں کہوں گا اگر آپ یہ ایک پکچر ہے کہ گر چکا ہے، تو دوسرے لحاظ سے شاید وہ متحد بھی ہو سکتے ہیں، ہو چکے ہیں، کیونکہ مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑی کہ یہ جو حالت ہے اس کو کس طریقے سے، میں اپنے لیڈر سے یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ اس ساری اس حالت کو کس طریقے سے وہ پھر نارمل کیا جا سکتا ہے کہ جو کچھ سالوں پہلے پاکستانی کرسچنز جو تھے وہ ایک نارمل اپنی سوچ کو رکھ سکتے تھے، جبکہ اب تو وہاں پر وہ کسی میں کہتا ہوں اپنے مسیح کا نام لیتے ہوئے بھی وہ ڈرتے ہیں، اور اتنا خوف جو لوگوں کے اندر پھیل چکا ہے اور اتنا جو مرال ان کا یعنی کہ وہ ڈاؤن ہو چکا ہے، کیسے اپلفٹ کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، شاید آپ یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ مولانا طاہر اشرفی انہوں نے رمشا مسیح کیس میں اس بچی کی بڑی حمایت کی، اس کی سپورٹ کی، اور ابھی ملاقات بھی ہماری ہوئی تھی سینٹرل لنڈن میں، شاید یہ پکچر بھی آ رہی ہے اگر اس کو ذرا دکھا سکیں تو۔ سینٹرل لنڈن میں مولانا صاحب جب آئے اسپین سے تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، تو ان کو چند دن کے بعد اغوا کر لیا گیا، اور پھر شکر ہے کہ وہ بازیاب ہو چکے ہیں۔ تو اچھا، یہ جو زمان صاحب بات کر رہے تھے کہ مذہبی انٹالرنس کی شاید بات کر رہے تھے، عدم برداشت کی، تو اس کلچر کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کوئی کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے دین پہ تو آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کے دین پہ کوئی بات نہیں کر سکتے، یہ کیا بات ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ یہ جو کوئی بھی ہم ایک دنیا میں ایک رول دیکھتے ہیں، اور یہ فطری عمل ہے کہ جب بھی کوئی برائی ہو یا کوئی اچھا کام ہو، نیکی ہو، وہ ایک پیک پہ جا کے پھر اس کا ڈاؤن فال ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی اور جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک انوائرمنٹ ہے، وہ ابھی پیک پہ ہے، اور اب اس کا ڈاؤن فال شروع ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ جب خود لوگوں نے سفر کرنا شروع کیا ہے بڑے پیمانے پہ، عام جہاں تک مائنورٹیز کی بات ہے، مسیحوں کی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بے شک حالات بڑے مشکل ہیں پاکستان میں، اور لوگ بڑی مطلب جیسے ابھی بات کر رہے تھے ہمارے کالر کہ بڑی ڈرتے ہیں، ایک خوف کی فضا ہے، ایک دہشت کی فضا ہے، لوگ گھروں سے نکلتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ واپس پتہ نہیں کس حالت میں آنا ہے۔ تو یہ ایک وقت تک ہوگا، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہاں فضا جو ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تاریخی کے پاکستان کے جو سابق صدر ہیں پرویز مشرف صاحب، ان کا بھی ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں ان دنوں میں کہتے تھے کہ پاکستان کی 16 کروڑ آبادی ہے، تو مشرف صاحب کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں 97% لوگ اچھے ہیں، 3% جو لوگ ہیں وہ دہشت گردانہ مائنڈ رکھتے ہیں، وہ 3% کو جب آپ کیلکولیٹ کریں تو 48 لاکھ بنتے ہیں۔ اتنی تو کسی ملک کی آرمی نہیں ہوتی ہے، تو اتنی تو شاید انڈیا کی بھی آرمی نہیں ہے، تو 48 لاکھ لوگ جو اگر دہشت گرد ہیں تو اس لیے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ نیکسٹ کال ہے، ہیلو، آپ کو شاید کافی دیر ہولڈ کرنا پڑا، لیکن اگر آپ ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ ہیں۔ ہیلو جی بھائی، کون صاحب کہاں سے؟ سر موسم بات کر رہا ہوں ماحول سے۔ اچھا گل صاحب شکریہ۔ ہاں جی سر، سب سے پہلے آپ کو، آپ کے مہمان کو میں سلام کرتا ہوں، اور آپ کو بھی سلام جناب۔ پروٹیسٹ کے حوالے سے میں ہمیشہ ہی بڑا پازیٹیو رہتا ہوں کہ پروٹیسٹ چاہے 50 لوگ ہوں چاہے 20 لوگ ہوں، اس کی اہمیت ہوتی ہے، اگر وہ کوئی بھی قدم اٹھا رہے ہیں یہ پازیٹیو ہے اپنی کمیونٹی کے لیے۔ میں آپ کی کاوشوں سے واقف ہوں، آپ ہالینڈ میں ظاہر اسی طرح کے ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں بڑے مثبت انداز سے، تو کیا فرمائیں گے؟ جی سر، میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کا جو ایک دوسرا پہلو تھا کہ ہمارے لوگ ڈرتے ہوئے اگر اس طرح کے پروٹیسٹ میں نہیں آتے ہیں، تو اس میں ہمارے مذہبی لیڈرز، چاہے وہ پادری ہوں چاہے وہ بشپ ہوں، جو بھی ہوں، ان کا ایک کردار رہا ہے۔ ویسے اس کے ساتھ اپنے ذاتی تعلقات کو سامنے رکھے ہوئے اپنے تعلقات رکھتے ہیں، وہ لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ جی وہ سیکرٹ ایجنسیز جو ہیں وہ آپ کو دیکھ لیں گی۔ اور اچھا جیسا میں تو بڑا معمولی سا آدمی ہوں، آپ بڑے ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کو کیوں نہیں پکڑ دی ایجنسیاں؟ سر میں تو کہنا میں نے پکڑا کوئی میں کہتا ہوں مجھے پکڑے، لیکن بہرحال چاہے
प्रोग्राम के दूसरे हवाले से जी, जी। एक पख्तून बच्ची जो कि अमन की पैगंबर है, मलाला यूसुफजई। हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर ये जो हमला है ये उन पख्तूनों के लिए, बल्कि मैं दुनिया के तमाम पख्तूनों के लिए जो इस वक्त ग्लोबल टीवी देख रहे हैं, लम्हा फिक्रिया है कि पख्तून जो है वो एक इलामत समझे जाते थे बहादुरी की, दिलेरी की। और तो पे हाथ नहीं उठाते। खुदा के वास्ते उन लोगों को चाहिए कि डंडे सोटे उठा के उन लोगों को पीटना शुरू करें कि जो मामूली सी बच्ची, छोटी सी मासूम सी बच्ची जो कि सिर्फ अमन की पैगंबर है, ना तो वो इस्लाम की दुश्मन है ना वो पैगंबर इस्लाम के दुश्मन है, उसके ऊपर गोलियां ऐसे मतलब इसके अंदर ना तो हमें बोलने की जरूरत है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो पख्तून भाई हैं उनको चाहिए कि वो ऐसे बंदों को ठुड़े मारें, इनको निकालें बाहर अपनी कम्युनिटी से, और इसके लिए उनको आवाज बुलंद करनी है। आपकी जज्बात की कदर करते हैं। थैंक यू सो मच गिल साहब, आपने कॉल की। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी, कौन सा, कहाँ से? जी, मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ जल्दी से। जी, आप कौन सा बात करें? मैं, आप जानते हैं यूसुफ साबर बात कर। ओ जी, पाली साहब। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के दौर में भी हुकूमत थी, और उस हुकूमत में किसी गरीब को भूख से नहीं मरना पड़ा, परेशान नहीं हुए, किसी मुस्लिम को तकलीफ नहीं दी गई, वो भी एक हुकूमत थी और आज भी एक हुकूमत है। मुझे समझ नहीं आती अब क्या हो गया है, जिस किसी का नजला है वो क्रिश्चियनों पर ही टूटता है, और क्रिश्चियन बेचारे बड़े परेशान हैं। और जैसे आपके साथ बैठे हुए साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि ये कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं, मैं उनके साथ बात करता हूँ, उनका ख्वाब तो बिल्कुल मिट गया, उनको तस्वीर में डालकर दीवार पर लटका दिया, और बाकी किस्मत अपनी अपनी, नसीब अपना अपना। ये बड़ा बुरा हाल है, मुझे समझ नहीं आती। हम दुआ भी करते हैं तो आप इस पाकिस्तान में एक मौजूदा कर दे। आज आके मसीहों के कई गला घोटा जा रहा है, उनको ही परेशान किया जाता है, और कोई टाइम नहीं मिलता किसी और बात पर भी गौर करें। बड़े अफसोस की बात है, मुझे बड़ी शर्म आती है इस बात से। शुक्रिया आपके, हमारे मुल्क को हो गया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप देखें कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो ग्रो कर रही है, बल्कि ऑलरेडी काफी कर चुकी है। तो आप बड़े तवज्जो से सुन भी रहे थे कॉलर्स की बातें। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में मैंने देखा कि जैसे इसराइल की मिसाल लेते हैं, तो इसराइल के रहने वाले जो शहरी हैं वो अमेरिका में जो ज्यूइश कम्युनिटी है उसको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। इसके अलावा अहमदी कम्युनिटी को भी मैंने देखा है, और शिया कम्युनिटी को भी देखा है। वो जो उनके ओवरसीज शहरी हैं उनको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन मुझे महसूस होता है कि कई दफ़ा इंटरनेट पर भी बात होती है, कराची, लाहौर, दूसरे शहरों में दोस्तों से बात होती है, वो कहते हैं आप बरतानिया में बैठ के क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि इस तरह की बातों से फिर यहाँ के लोगों का दिल टूटता है, और वहाँ के लोगों को कैसे समझाया जाए कि आपने शुरू में कहा था कि हम लोग सफीर हैं। जी जी। तो अच्छा, हमें भी थोड़ा सा बताएं कि हम, हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, और ये रिलेशनशिप किस तरह वर्क कर सकता है सक्सेसफुली। वो ऐसा है तस्कीन भाई बात कि जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं उन्हें यहाँ के हालात का बहुत कम पता होता है कि यहाँ हालात क्या हैं, और लोगों के जो वहाँ पाकिस्तान में बैठ के जो ओवरसीज़ के बारे में ख्यालात होते हैं वो बड़े मैं समझता हूँ कि बड़े बुलंद होते हैं कि पता नहीं उनके इख्तियारात वहाँ जाके तो क्या हो गए हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक तो वो नावाकिफ होते हैं यहाँ के हालात के, जो उनकी एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई जी तवक्कुआत बड़ी उनकी बुलंद होती हैं। तो जहाँ तक ये बात है कि नेक तमन्नाएं, अच्छे ख्यालात अपने ओवरसीज के लिए, जो बाखबर हूँ, मैंने अमली तौर पे भी इस बात को देखा है। उस दिन जो एहतजाज था लंदन में, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोग यहाँ भी और कुछ न करें तो कुड़ते तो जरूर हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है। इससे ज्यादा भी हम काफी कुछ कर सकते हैं। जी, कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा यकजहती वाली यकजहती हो जाए तो और ज्यादा अच्छे तरीके से इसको किया जा सकता है। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि एक दो कॉलें हैं, इससे पहले प्रोग्राम को रैप अप करें, टाइम का पता नहीं चला, तो मैं चाहता हूँ कि हो सकता है कोई ऐसी बात हो कि वो आपसे जानना चाहते हैं, कि कोई मैसेज देना चाहते हैं। कॉल लेते हैं जल्दी से। हेलो जी, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग तस्कीन भाई, मैं प्रवीण बोल रही हूँ। जी प्रवीण साहब, शुक्रिया। हाँ जी, मेरी दो बातें हैं, प्लीज सुन लीजिएगा। एक ये कि मैं मलाला के बारे में बहुत ज्यादा दुख हुआ कि दुआ करें उनको, खुदा हमारी दुआएं उसके साथ हैं कि खुदा उसको सेहत दे। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ, सारे बात कर रहे हैं कि लोग कम थे उस दिन या प्रोटेस्ट में, या हमें फ्यूचर में क्या करना है। तो मेरा ख्याल है कि अब इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है
کہ ہمارے جو کرسچن ہیں جو اپنے بہن بھائیوں کے لیے دلوں میں درد رکھتے ہیں اور جو کڑتے ہیں, ابھی آپ صاحب لفظ استعمال کر رہے تھے, کڑتے ہیں, وہ ان کو اکٹھے مل کر بیٹھنا ہے اور سوچنا ہے کہ وہ فیوچر میں کون سے بہت سارے اقدامات, جن لوگوں نے اکٹھے کرنا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ مت جاؤ, جن لوگوں نے اکٹھے کرنا ہے وہ میں نے نوٹ کیا کہ وہ منع کرتے ہیں کہ بھئی آج وقت اچھا نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, بڑے حالات بہتر ہے, فلم آ گئی امریکہ میں, پتہ نہیں کتنے ان کے پاس توجیحات ہیں. جی, جو لوگ کہتے ہیں کہ مت جاؤ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. کچھ ایسے لیڈرز پیدا ہونے چاہیے ہماری قوم میں جو لوگوں کو, جن کے مائنڈ میں کوسچنز ہیں, ان کو کلیئر کریں کہ ہمارا جو کاز ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے. شکریہ پروین, آپ کا میسج آ گیا, تھینک یو سو مچ. لاسٹ کال لیتے ہیں. ہیلو ہیلو جی, کون صاحب کہاں سے؟ جی میں محمد سلمان خان بول رہا ہوں. اچھا جی سلمان صاحب, کیا فرمائیں گے؟ میں یہی بات کرنی تھی میں کہ آپ نے اپنے بھائیوں سے کہ سر جی ہم لوگ اپنا خود یہ مسئلہ جو ہے نا, یہ آپ لوگ بھی کیوں نہیں کہ آپ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جس کہ آپ زیادہ پاکستانی ہیں, برابر ہیں جی جی, لیکن آپ لوگ حالانکہ آئینی طور پہ برابر نہیں ہے, لیکن ویسے چلیں. نہیں, کس نے بولا آئینی وائنی؟ میں آپ کو, آپ سلمان صاحب آپ آخری کالر ہیں, آپ میرے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں یا تو یہاں تشریف لے آئیں تو میں آپ کو آئین سے کچھ 10-15 چیزیں دکھا دوں گا کہ آئینی طور پہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے. سیکنڈ سے بھی تھرڈ کلاس. اب تو دن پہ دن اس کو وہ جو سلمان صاحب کی آخری نیچے جا رہا ہے. ہاں بالکل, قانونی طور پہ آپ نہ ملک کے صدر بن سکتے ہیں, نہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں, کوئی کی پوسٹ نہیں لے سکتے. تو آئینی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تھرڈ کلاس سٹیزن ہیں, تو اس طرح کی بات نہیں کریں. تو اس پہ لمبی ڈبیٹ بھی کر سکتے ہیں, پروو کر سکتے ہیں. تو آپ کی بلکہ قانون کے لحاظ سے اقلیت ہیں تو آپ کی آدھی گواہی ہے اگر آپ مرد ہیں عدالت میں, اگر آپ عورت ہیں اقلیتی تو آپ کی 1/4 گواہی ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی دل کو دکھانے والی باتیں ہیں. اچھا صرف 30 سیکنڈ رہ گئے, اگر آپ قوم کو پیغام دینا چاہتے ہیں تو بڑا کم وقت ہے, لیکن آئی ہوپ کہ آپ. جی میں 2-3 باتیں کروں گا, اور وہ باتیں یہی ہیں کہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے جو ہماری ناراضگیاں, چھوٹے چھوٹے گلے اور چھوٹی چھوٹی انائیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے, اور اکٹھے ہو کے اپنے, اور میں سوچتا ہوں کہ خداوند کو بھی یہ بات پسند ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے ایک تحریک چلائیں اور ان سارے حالات کو فیس کریں, تاکہ ہم اب اس دنیا میں اور اس ملک میں, پاکستان میں, یہاں اپنا ایک سروائیول جو ہے وہ مؤثر طریقے سے اس کو قائم کر سکیں. پاکستان منورٹیز ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین عابد چاند صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. خداوند چاہا تو آپ سے آئندہ بھی کسی وقت بڑی جلدی نشست ہوگی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ناظرین, اب میری اور آپ کی ملاقات نیکسٹ منگل والے دن ہوگی 9 سے 10 بجے برطانیہ کے میری وقت کے مطابق. تب تک جین سی کی. ہلا لو